کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت واقف اسرار شریعت فرید الاوان علامۃ الزمان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: زمین و زمان تمہارے لیے، بول دیجئے سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے۔ پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عشق و مستی میں سرشار ہو کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تارو تباہ تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند کو چیر دیا، سبحان اللہ کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھولوں کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان بولو سبحان اللہ، رضا کی زبان میں کسی اور کی بولی نہیں بلکہ اس امام کی بولی بول رہا ہوں جس امام احمد رضا نے ہمارے عقیدے کا تحفظ کیا ہے، جس امام احمد رضا نے اس قوم کو 1400 کتابیں جو ہے حاضر خدمت پیش کی ہے۔ حضرات محترم وہی امام فرماتے ہیں: صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بسلسلہ دستار حفظ القرآن منعقد کیا گیا۔ قرآن کے حوالے سے بس چند باتیں، اس کے بعد میں رخصتی چاہوں گا۔ شاعر کہتا ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، بول دیجئے سبحان اللہ، اور طرف کے بول دیجئے یا رسول اللہ۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جامعہ نوریہ فیضان رسول سے ہمدرد قوم و ملت، محسن اہل سنت، محترم جناب عبدالباری صاحب اور ان کے بیٹے مولانا حسن صاحب کی محنتوں اور کاوشوں سے 6 حفاظ کرام کے سروں پر تاج حفظ سجایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے نوری نگر کے سنی صحیح العقیدہ غیور مسلمانوں، تم بڑے خوش نصیب ہو، اس لیے کہ تمہارے محلے میں ایک ایسا مدرسہ چل رہا ہے جس مدرسے میں تمام حفاظ کرام، ناظرہ پڑھنے والے، طالبان علوم نبویہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرتے ہیں اور برکتیں لوٹنے تمہیں ملا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، قرآن کو بدلنے کی لاکھ کوششیں کی گئی، قرآن کو آگ کے حوالے کیا گیا مگر قرآن نہ مٹا، قرآن کو دریا کے اندر ڈالا گیا مگر قرآن نہ مٹا، قرآن کو ہواؤں میں اڑایا گیا مگر قرآن نہ مٹا، نہ جانے کتنے مٹانے والے قرآن کو
سبحان اللہ۔ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ کسی دنیا دار نے نہیں بلکہ خالق کائنات نے دیا ہے۔ رب خود فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ مدرسہ فیضان نوریہ میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کی شان کو ملاحظہ فرماؤ۔ آج جب مدرسے کا طالب علم جاتا ہے، حافظ ذیشان جاتا ہے، قرآن کا قاری جاتا ہے، ہم اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں اور ہم انہیں نہ جانے کیا کیا بکدیا کرتے ہیں۔ لوگ مدرسے میں پڑھنے والے طالبان علوم نبویہ کو گری ہوئی نظر سے دیکھا کرتے ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ارے ان کی شان کو ملاحظہ فرمانا ہے تو سنو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا مفہوم سنتے ہیں۔ کل جب قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہی طالبان علوم نبویہ قرآن کے حافظ انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، بول دیجئے یا رسول اللہ، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا اے میرے حافظوں لائن لگا کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی حفاظ کرام لائن لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ رب فرمائے گا فرشتوں حافظ قرآن کو تلاش کرو۔ فرشتے کہیں گے مولا حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی امتیں یہاں جمع ہے، ہم کیسے تلاش کریں؟ اتنی بھیڑ میں پوری کائنات یہاں پر جمع ہے، ہم کیسے پہچانے کون حافظ قرآن ہے؟ تو حدیث کا مفہوم سنو، رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ پورے میدان محشر میں تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ، جس جس کے منہ سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی حافظ قرآن ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا بات ہے بھائی، باپ ایک اور حدیث پاک سنیں، آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے قرآن پڑھا، قرآن کا حفظ کیا، وہ تو جنت میں جائے گا ہی اور اپنے گھر کے ان 10 لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حفاظ کرام کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو، یہی وہ طلبہ ہوتے ہیں جو بڑے ہو کر کے تمہاری مسجدوں کو سنبھالتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، تمہارے مدرسوں میں پڑھایا کرتے ہیں، فاتحہ میں کام آتے ہیں، میلاد میں کام آتے ہیں، جنازے میں کام آتے ہیں۔ ان کی شان بہت ہی بلند و بالا ہے۔ جب ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، جب ایک حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، اس کے گھر والے اس کے جسم سے کپڑے اتارتے ہیں، اتارنے کے بعد اس کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن پہناتے ہیں، کفن پہنانے کے بعد مشک اور خوشبو عطر وغیرہ لگاتے ہیں، عطر وغیرہ لگانے کے بعد لوگ اس حافظ قرآن کو قبرستان لے جاتے ہیں۔ جب قبرستان اس حافظ قرآن کو اس کے گھر والے لے کر کے جاتے ہیں، ادھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، زمین کو حکم دیتا ہے اے زمین تیری گود میں میرا حافظ آ رہا ہے، قرآن کا حافظ آ رہا ہے، اس لیے اس کے جسم کو مت کھانا۔ بولے سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے جسم کو مت کھانا، پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے۔ زمین میرے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے خالق کائنات، ہم حافظ قرآن کے جسم کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں تیری مقدس کتاب محفوظ ہے۔ سبحان اللہ، بول دیجئے یا رسول اللہ۔ اس لیے اس کے سینے میں
تیری مقدس کتاب قرآن عظیم محفوظ ہے. حضرات محترم توریت اتری, اس کے اندر تحریف کر دی گئی. زبور نازل ہوئی, اس کے اندر تحریف کر دی گئی. انجیل نازل ہوئی, اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا گیا. مگر قرآن کل بھی ویسا ہی تھا, آج بھی ویسا ہی ہے, صبح قیامت تک ویسا ہی رہے گا. شاعر کہتا ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. میرے پیارے عزیز ساتھیوں, ان حفاظ کرام کی عزت کیا کرو, ان کا ادب کیا کرو. مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے اس میں جو اخراجات ہوتے ہیں, جب رمضان کا پربہار موسم آیا کرے تو زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے مدرسے کا تعاون بھی کیا کریں. میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات اس سال ہمارے اس مدرسے سے 6 طلباء کرام فارغ ہو رہے ہیں, آئندہ سال کم از کم 1 درجن فارغ ہونا چاہیے. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ جب آپ لوگ مدرسے کا ساتھ دیں گے, اچھی تعلیم کے لیے, اچھے نظم و نسق کے لیے, اچھے انتظام کے لیے جب آپ ہمہ وقت کوشاں رہیں گے تو آج اس مدرسے سے حفاظ نکل رہے ہیں. آنے والے وقت میں انشاءاللہ الرحمن اسی مدرسے سے قرآن کے قاری بھی نکلیں گے, مصطفیٰ کے علم کے عالم دین بھی نکلیں گے. میرے پیارے عزیز ساتھیوں, وقت کی قلت ہے, ہمیں اور آپ کو بہترین تقریر سماعت کرنا ہے, بہترین نعتیں سننا ہے. بس میں تھوڑا ماحول بنانے کے لیے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا تھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات میرے ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مشرف فرمائے. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.